بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله، التائب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید ہوں، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ دنیا کے جو حالات ہوتے ہیں، دنیا میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، اس میں سے اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ دنیا میں جو کچھ مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں یعنی تمہاری کمائی اور گناہوں اور کرتوت کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو تو یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دور اور ایک زمانہ اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ دنیا کی موسم کیلنڈر تاریخ کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ بڑے بوڑھوں سے پوچھو تو یہی کہیں گے بارش تو فلاں تاریخ، گرمی اور سردی کے مہینے تو فلاں، لیکن اب وہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی درمیان میں اخبار میں ہم پڑھ رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بارش کی سیزن کو اب پیچھے ڈھکیل دیا جائے،
کہ کبھی لیٹ شروع ہوئی جلدی ختم ہو گئی، ہوئی تو اس قدر موسلا دھار ہوئی کہ تباہی اور بربادی مچا کے رکھ دی۔ تو یہ جتنا بھی ہے اس کے متعلق بھی قرآن کریم کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سوکھے یعنی زمین میں اور دریاؤں میں جو کچھ بھی فساد اور بگاڑ آ گیا، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی اور لوگوں کے کرتوت کا نتیجہ۔ موسم کی تبدیلی، موسم کی خرابی، کھیت اور باغات کی بربادی اور تباہی کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے۔ ہم تو یہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز کا نظام چلانے والے اللہ۔ جب تک ہم اچھے تھے، ہمارے اعمال اچھے تھے، دنیا کا نظام برابر چل رہا تھا۔ ہم بگڑے، ہمارے اعمال بگڑے، ساری دنیا کا نظام بگڑا ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ زمین میں دھرتی کم اور زلزلے کا آنا یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے۔ سائنٹسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں، وہ پلیٹیں ہٹ گئی، کھسک گئی، ایک دوسرے میں گھس گئی، زمین میں خلا ہو گیا، خالی جگہ پڑ گئی، اس سے گویا زمین ہلنے لگی۔ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو اسکرو، کھیلی اور میخ بنایا ہے۔ جیسے کھیلی ہوتی ہے، اسکرو ہوتا ہے تو دو چیزوں کو پکڑ لیتا ہے، ہلنے نہیں دیتا۔ ایسے ہی یہ پہاڑ جو ہے دنیا میں اللہ نے بیکار نہیں بنائے، پوری زمین کو جو ٹکایا ہے، زمین کو جو جمایا ہے، بسایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ رواسی ان تمید بکم، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں پہاڑوں کو اسی لیے ہم نے رکھا ہے کہ زمین ہلنے نہ پائے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ہمارے اعمال بگڑے تو اللہ نے ہمارے اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے بیوقوف قسم کے حکومت کرنے والے کرسی پر بٹھا دیے، جو نہ پڑھے ہوئے ہیں نہ لکھے ہوئے ہیں، الو کے پٹھے ہیں، سمجھتے ومجھتے کچھ نہیں، بس پیسوں کے بلبوتے پر، مال و دولت کے بلبوتے پر وہ بیٹھے ہیں۔ وقتی ترقی ان کو نظر آتی ہے، انجام سے بے خبر ہے، انجام سے بے خبر۔ اب وہ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ پہاڑ جو راستے میں ان کو ٹکرانے لگے، ان کے راستے لمبے معلوم ہونے لگے، راستوں کو چوڑے کرنے کے لیے انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ دیا۔ یقینی بات ہے کہ پہاڑ کٹ گیا تو اسکرو ہٹ گیا، خلا ہو گیا، پلیٹیں زمین کی جس کو تھامے ہوئے تھا وہ اسکرو اور پہاڑ، وہ اس کو ہٹا دیا تو وہ ہٹ گئی۔ اب زمین ہلے گی، لیکن ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال اور عمل میں بھی سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا گناہ جس نے زمینوں کو ہلایا ہے اور زمینوں کو ہلا رہا ہے، وہ زنا کاری، وہ حرام کاری۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ان کے زمانے میں زلزلے آئے ہیں، دھرتی کا مایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ زنا کی نحوست ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ لوگوں اگر اب دوسری مرتبہ اس شہر میں زلزلہ آیا تو میں یہاں نہیں رہوں گا، میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ گناہ زمینوں کو ہلا دیتے ہیں، آسمانی نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔
دریائی سمندری حالات وہ خراب ہو جاتے ہیں، موسم خراب ہو رہے ہیں، یہ مسلمان مانتا ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے، قرآن کریم میں بیان کیا گیا، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیان کیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو ان تمام چیزوں سے نجات پانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اور آسان علاج اور نسخہ بتلا دیا، اور وہ ہے توبہ، وہ ہے استغفار، وہ توبہ اور استغفار۔ توبہ کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کتنی پیاری آیت ہے کہ تم لوگ تمام مل کر توبہ کرو، معافی مانگو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، توبہ نصوح یعنی سچی توبہ، خالص توبہ، سچی توبہ، خالص توبہ۔ علماء نے سچی توبہ اور خالص توبہ کا طریقہ یہ بتلایا، امام نووی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب ریاض الصالحین کے مقدمے میں ان شرائط کو بیان فرمایا۔ نمبر 1 ان یقلع عن المعاصی، قرآن حدیث کیا لفظ استعمال کیے؟ ان یقلع عن المعاصی، گناہوں کو بالکل اکھاڑ دے، پھینک دے۔ قلعی کرنا پہلے زمانے میں، اب تو ہے نہیں، اب تو ایلومینیم والے لوگ ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں کے برتن نکلے، زمانہ تھا تانبے اور پیتل کا، یہ بڑے بڑے جانتے ہیں کہ قلعی کرنا، قلعی کرواتے تھے۔ وہ ڈیگ جو ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں کھانا پکتا ہے، ایسی ڈیگ، ایسے برتن ہوتے تھے، تو وہ جب کالے ہو جاوے استعمال کرتے کرتے تو اس کو قلعی کرواتے، وہ ایک چیز لگا دیتے تھے، گرم کرتے تو وہ چمکتے ہو جائے۔ کہا بس یہی کرنا ہے تم کو بھی، کہ دل پر جو کالک آ گئی یہ گناہ کی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ اس پر ایک بات یاد آئی، حدیث پاک سے یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ ہمارے اعمال لکھنے والے 2 فرشتے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں، کرامن کاتبین، سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ دائیں طرف نیکیوں کے لکھنے والے، جہاں بندے نے ایک نیکی کی کم از کم اس کے 10 گنا اجر اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے، کم از کم۔ زیادہ کتنا وہ تو اللہ جانے۔ قرآن کریم میں تو یہاں تک فرمایا ہے کہ، اور حدیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ 700 درجے بھی زیادہ، بلکہ اللہ اس سے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ ایک نیکی جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکی میں برکت دیں گے، ثواب دیں گے۔ لیکن جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو یہ فرشتہ جو ہوتا ہے گناہ لکھنے والا، یہ نیکی لکھنے والے کے انڈر میں ہے، ماتحت میں ہے۔ اب یہ پوچھتا ہے گناہ لکھنے والا کہ لکھ لو، اس نے گناہ کر دیا ہے، تو یہ نیکی لکھنے والا کہتا ابھی مت لکھ، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ پھر جب تھوڑی دیر ہو جاتی ہے توبہ نہیں کرتا، پھر پوچھتا ہے کہ لکھ لوں، ابھی تک تو اس نے توبہ نہیں کی ہے۔ ابھی ٹھہر جا، جلدی کیا ہے، یہ کر لے گا توبہ۔ لیکن پھر جب تیسری مرتبہ پوچھتا ہے تو کہا لکھ لے، اتنا ہی لکھنا جتنا گناہ کیا ہے،
نیکی لکھے، نیکی کرے تو کم از کم 10 مرتبہ 10 گنا زیادہ لکھ دے گا نیکی میں. لیکن گناہ یہ نہیں کہ ایک گناہ کیا تو 10 گنا جتنا لکھ دیا جائے، ایک ہی لکھنا. تو یہی جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ کالا ٹپکا پڑ جاتا ہے. توبہ کرتا ہے تو کلیئر اور صاف ہو جاتا ہے. نہیں کرتا تو دھیرے دھیرے دل کالا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی سوجھ بوجھ کھینچ لیتے ہیں. توفیق الہی، اللہ کی توفیق سلب ہو جاتی، پھر نیک اعمال کی طرف نہیں، پھر گناہ اس کو اچھے لگتے ہیں، پھر گناہ اچھے لگتے ہیں. اور پھر کہتا کیا ہے، میرے مقدر میں گناہ لکھے تو میں کیا کروں؟ نہیں کیا ہے تو نے، اور اب مقدر کو تو کوسا ڈالے تو نہیں چلے گا. انسان جب یہ تو کہا ان یقلع عن المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دے بالکل. توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف نماز کے بعد ایک تھپڑ ادھر ایک تھپڑ ادھر مارنے کا نام توبہ نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھیں گے نماز کے بعد توبہ توبہ توبہ، کان کھینچ لیتے ہیں. نہیں نہیں، پڑوسی کو کہو کہ کان کھینچ میرے دور سے تو ہوگی توبہ. نہیں، توبہ کا طریقہ یہی بتلایا کہ پہلے جیسے ہی احساس ہوا کہ میں گنہگار، چھوڑ دو اسی وقت. گناہ کرتے بھی جائے توبہ بھی کرتے جائے. جیسے ایک آدمی ہے بد نظری کر رہا ہے، غلط جگہوں پر نظر ڈال رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے. توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا، کیا ماحول ہو گیا، کتنے ننگے کپڑے پہنے. اللہ کے بندے تو پہلے نیچے دیکھ، پہلے نظر ہٹا لے. یہ کون سی توبہ ہے کہ دیکھتا بھی جا رہا ہے، بد نظری بھی کرتا جا رہا ہے اور توبہ بھی کرتا جا رہا ہے؟ یہ توبہ نہیں ہے. بالکل گناہوں کو چھوڑ دے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی پڑے گی. اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ جو نیکی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب گناہ کرتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ جلدی توبہ کر لو، انتظار مت کرو. تو پہلی شرط گناہوں کو چھوڑ دینا. نمبر 2 وَأَن يَنْدِمَ عَلَيْهَا، شرمندگی ہو، افسوس ہو کہ کتنی نعمتیں کھائی میرے رب کی، کتنی نعمتیں استعمال کی، کیسی کیسی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور میں ہوں کہ اس کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہوں. شرمندہ ہو. دیکھیے جب ایک بیٹا، اس کا باپ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار نہیں ہے، میرے کہے میں نہیں ہے، اس کے باوجود باپ دیتا رہتا ہے کہ نہیں، آج نہیں تو کل سدھر جائے گا، آج نہیں تو کل سدھر جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی ہماری نالائقیوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود نعمت چھین فوراً نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، توبہ کر لے، توبہ کر لے بندے، توبہ کر لے. لیکن جب بیٹا اپنے باپ کی نہ مانے اور یوں سمجھے میرا باپ مجھ سے دبتا ہے، ڈرتا ہے، میرا باپ کچھ ہے نہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ نافرمانی کرتا چلا جائے، ایک دن نیوز پیپر میں دے دے گا مارا کہیامہ نہ تھی، میرے کہنے میں نہیں ہے، اس سے کسی کو لین دین نہیں کرنا ہے، میں اپنی جائیداد اور ملکت سے اس کو نکال دیتا ہوں، آنکھ کر دیتا ہوں. ایسے ہی باری تعالیٰ بھی جب دیکھتے ہیں کہ بندہ حد سے زیادہ گناہوں پر جری ہو گیا، پھر اللہ اپنی رحمت سے نکال دیتے ہیں. اللہ اس سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو یہ کہ شرمندہ ہو. نمبر 3 ان یعزم عزما جازما الا یعود الیہا، پختہ ارادہ کرے کہ اب میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا. جس وقت توبہ کر رہا پکا ارادہ ہو کہ اب بالکل بھی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا، اللہ تو میری حفاظت فرما، اللہ تو مجھے بچا لے. یہ 3 شرطیں. اور چوتھی شرط کیا لگائی
کہ اگر بندوں کے حقوق ہے تمہارے اوپر تو اس کی معافی بندے سے مانگنی پڑے گی، بندے سے معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ لاکھ عمرہ کر لے، لاکھ حج کر لے، کسی کی زمین دبائی، کسی کا مکان دبایا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا رہا، ذلیل کرتا رہا، ستاتا رہا اس کو، یہ بھی بندوں کے حق میں، اس سے اس کی بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ اور یہ بیماری ہمارے میں بہت ہے، غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ ہمارے حضرت تھانوی عالی الرحمٰن نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اگر کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی، تم نے غیبت کی، اس کو پتہ چل گیا ہے، تب تو اس سے معاف کروانا ضروری ہے، کیونکہ بندوں کے حقوق میں سے اگر اس کو پتہ نہیں چلا ہے تو تم پھر اللہ سے معافی مانگ لو، اے اللہ اس کی عزت میں ترقی دے اور مجھے معاف کر دے۔ لیکن اگر پتہ چل گیا ہو، یہ غیبت ہے نا، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنی، اور ہم لوگ تو بڑے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، عجیب بات کرتے ہیں، مولانا میں غلط نہیں کہتا، میں وہی بات کہتا ہوں جو اس میں موجود ہے۔ تو پھر غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما الغیبۃ، جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کی عادت دیکھو کتنی اچھی تھی، مجھے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے۔ کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ ہم جانتے ہیں لیکن کم جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی ایسا کوئی سوال کرتے کہ تم جانتے ہو، تو صحابہ یہ نہیں کہتے ہاں 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 ہم جانتے ہیں۔ ہم لوگ ہو تو فوراً علماء کے سامنے بھی بولنا شروع کر دے ہوئے کہ علامہ میں ہی ہوں، بڑا مفتی میں ہی ہوں، میں نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی سیکھا۔ نہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جو نائب ہے، نبی رسولوں کے جو نائب ہے وہ علماء ہے، ان کا مقام بھی یہ ہے، جب ان کی مجلس میں بیٹھو فائدہ اٹھا لو، چپ رہو تو بولیں گے۔ اب تم تو بولنے نہیں دیتے، مسائل بھی تم بتاتے ہو۔ ارے اللہ کے بندو، یہ صحابہ کا طریقہ تھا، جانتے ہوتے اس کے باوجود چپ رہتے۔ بھئی کیوں چپ رہتے ہو؟ جواب یہی ملتا کہ ہمارا علم کم ہے، اللہ کے نبی کا علم زیادہ ہے، جب وہ زیادہ جانتے ہیں تو زیادہ بتلائیں گے۔ تو آقا نے فرمایا کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کرنا یہ غیبت۔ تو صحابہ ہمارے تھے، ہمارے صحابہ ہمارے جیسے مزاج، انہوں نے سوال پوچھ لیا کہ ہم اللہ کے نبی وہی برائی کریں جو اس کے اندر موجود ہے، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ یہ آقا نے فرمایا کہ جس میں جو برائی ہو اس کی پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرنا یہ برائی اور یہ غیبت ہے، اور اگر یہ برائی اس میں نہ ہو اور تم کرو گے تو بہتان اور الزام ہے۔ یہ تو کتنی بری بات ہے۔ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کیسا، ارے چھوڑ اس کی بات، کبھی کبھی تعریف بھی کرتے ہیں، بہت اچھا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر دیکھو یہ بڑے ایٹم بم ہیں، اگر مگر لیکن، یہ بڑی خطرناک اگر مگر بڑا مگرمچھ ہے۔ طلبہ جانتے ہیں عربی پڑھنے والے کہ اگر مگر جو ہے نا وہ ما قبل کی نفی کرتا ہے، یعنی پہلے جتنی تم نے تعریف کی یہ اگر مگر اس کو کھا جاتا ہے کہ نہیں اب وہ سب ختم، اور یہ ایک ان تمام بھلائیوں پر بھاری ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی علی رحمہ فرماتے ہیں بھائی کسی کی تعریف ہی مت کرو، تعریف کرو گے تو شیطان سے برداشت نہیں ہوگی، وہ تم سے برائی کروا دے گا۔ قیامت کے دن اللہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم نے تعریف کی تھی کہ نہیں کی تھی، یہ سوال کسی سے نہیں کریں گے، نہیں ہوگا یہ سوال۔ تعریف ہی مت کرو، اپنے کام میں لگے رہو، دعائیں کرتے رہو لوگوں کے لیے۔ ہاں یہ پوچھیں گے کہ تم نے برائی کی تھی، یہ سوال ہوگا۔ اس لیے اس معاملے میں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ہم اس گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ سائلنٹ کلر ہے، بالکل خطرناک گناہ،
لیکن اس کی سزا فوراً آتی ہے۔ اسی طرح سائلنٹ کلر میں یہ بد نظری بھی ہے۔ بد نظری کس کو کہتے ہیں؟ کسی اجنبیہ کے اوپر نظریں ڈالنا، راستے میں، اسکرین پر موبائل کے، پیپر کے پانے اور صفحے پر تصویریں دیکھنا گندی گندی، موبائل میں رکھنا۔ ہم تو ہمارے طلباء سے بھی کہتے کہ پیارو موبائل کے اندر یہ چیزیں نہیں رکھی جاتی، اس سے احتیاط کرو، تمہارا دن بھر کا پڑا ہوا ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، تمہارے قوت حافظہ جو ہے وہ کمزور اسی وجہ سے ہو رہے۔ اپنے حافظوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے۔ بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ، بد نظری سے بچاؤ، چھپ چھپ کے دیکھنا۔ یعلم خائنۃ الاعین، کوئی نہیں جانتا لیکن وہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ کان، یہ دل، یہ آنکھ، اس کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ اللہ پاک کی سی بی آئی کا ڈپارٹمنٹ ہے جو میرے اور آپ کے بدن میں لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی پولیس ہے یہ تو۔ کون؟ یہ ہاتھ، یہ پیر، آنکھ، کان، یہ سب ہم سمجھتے کہ یہ ہمارے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہیں، سب گناہوں میں جوڑ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سب لگ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم سے پوچھئے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ کیا بتایا؟ ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے بند، اور پھر تمہارے ہاتھوں سے پوچھیں گے، تمہارے پیر سے پوچھیں گے۔ ہم کو بھروسہ ہے کہ ہاتھ اور پیر تو ہمارے لیے گواہی دیں گے، نہیں، یہ تمہارے خلاف بولیں گے، حتیٰ کہ چمڑی سے بھی اللہ سوال کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ ہے پیارو، اتنا ضرور سمجھ لو، اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا، او یظلم نفسہ، ایسے کرتوت کیے کہ اپنی جان پر اس کا عذاب آ جائے، پھر کیا کر لیا؟ یستغفر اللہ سے معافی مانگ لی، بس اس کے سامنے دو آنسو نکال لیے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ دو آنسو رو کر معافی مانگ لی، اے اللہ میں اب نہیں کروں گا، آپ میری حفاظت کر لیجئے۔ دو آنسو نکل گئے گرم گرم، جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ دعا کرنے کے بعد آنسو نکل آئے ہیں تو اس کو ذرا منہ پر پھرا لو، کیونکہ دو نکلنے والے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ جہاں تک وہ آنسو کا ہم جو ہاتھ پھراتے ہیں نا، وہ اصل میں اسی لیے کہ آنسو نکلے ہیں تو ہاتھ پھرا دو کہ دیر دور تک کا وہ آنسو کا اثر پہنچ جائے۔ جہاں تک اثر پہنچے گا وہاں تک جہنم کی آگ حرام، وہاں تک جہنم کی آگ حرام۔ ارے بھئی کسی نے سوال کر لیا کہ چہرہ جہنم میں نہیں جائے گا، بدن تو جائے گا نا۔ ارے کم وقت تو صورت میرے کر یہ سوال کرتے ہو۔ رکشہ والا کہتے ہیں کہ بھئی اگلا ویل ڈال دو، دیکھی جائے گی، باقی پوری گاڑی نکل جاتی ہے۔ تو یہ اگلا ویل چلا جائے گا جنت میں تو پوری باڈی کو اللہ جہنم میں رکھیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے۔ ایک قصہ اور واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑوسی کوئی دیش اور ملک کا راجہ، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا آپ کو ملاقات کے لیے آیا۔ وہ غیر مسلم تھا، وہ غیر مسلم۔ پبلک چاہتی تھی کہ راجہ کا بیٹا جو ہے وہ حاکم بنے، بادشاہ بنے، اور وہ بادشاہ کا بھائی جو تھا وہ چاہتا تھا کہ کرسی مجھے ملے۔ دونوں میں جھگڑا۔ پبلک یہ چاہتی تھی، کہا کہ بھئی یہ چھوٹا جوان بچہ ہے، بھی ایکسپیرینس اور تجربہ نہیں ہے، اس کو ذرا عالمگیر کے پاس لے جاؤ، ہے مسلمان لیکن مسلمان ہے، پھر بھی صحیح مشورہ دیں گے،
صحیح مشورہ دیں گے. آخری بات جلدی جلدی سنا کے ختم کرتا ہوں. کہا کہ مشورہ لینے چلو. حضرت کے پاس سکھاتے سکھاتے لائے. حضرت وضو فرما رہے تھے حوض پر. حضرت نے سمجھ گئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کا دل دیا ہوتا ہے, وہ ایمان والا دل کے آنکھوں سے بھانپ لیتا ہے کہ یہ کیوں آیا ہے. حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا, وضو فرما رہے تھے, کہا تجھے تو حوض میں ڈال دوں گا. تو وہ ہنسنے لگا. کہا بیوقوف, میں حوض میں ڈالنے کی بات کرتا ہوں اور تو ہنستا ہے, تو کیا حکومت چلائے گا؟ عقل تو ہے نہیں. میں تو ڈبانے کی بات کرتا ہوں اور تو ہنستا ہے. کہا حضرت پہلے یہ تو پوچھو کہ میں ہنسا کیوں ہوں. کہا تعجب ہو رہا تھا کہ آپ جیسا رحم دل بادشاہ, اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہو اور میں ڈوب سکتا ہوں. تو حضرت تھانوی نے یہاں لکھا, دیکھو ایک کافر کو تو اتنا یقین ہے کہ بادشاہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہے تو میں ڈوب نہیں سکتا. ایک ایمان والے کو یقین نہیں آتا کہ اللہ میرا چہرہ پکڑ لیں گے تو میں جہنم میں کیسے جا سکتا. یہ ہے. اس لیے بھائیو بہت ضروری ہے کہ دنیا کے حالات کو اپنے موافق میں کرنا ہو. بہترین تعویذ, بہترین علاج, اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافی مانگو. حتیٰ کہ میں نے یہاں تک پڑھا, بعض لوگ آتے ہیں مولانا ایک تعویذ دے دو, میرا بچہ ضدی ہے, بچہ سدھرتا نہیں ہے, بچہ مانتا نہیں ہے. تعویذ چھوڑو. سب سے بڑا تعویذ یہ کہ ماں باپ کو چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگے, چھوڑ دے گناہ کو. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو نیک بنا دیں گے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.